واپسی، حج کے بعد کی زندگی، کیا بدلے ہم؟ کیا بندگی صرف سفر تک تھی یا اب زندگی ایک سجدہ بن جائے گی؟ جب حاجی حرمین سے واپس لوٹتا ہے تو صرف وہی نہیں بدلتا، اس کی نگاہ، اس کی چال، اس کا دل، سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا یہ تبدیلی دائمی ہے یا صرف چند دنوں کی روحانی روشنی ہے جو دنیا کی گرد میں گم ہو جائے گی؟ نمبر 1، حج کا سبق، بندگی کی تجدید۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی ایک مسلسل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ احرام باندھنے کا مطلب صرف 2 کپڑے پہننا نہیں بلکہ دنیاوی آلائشوں سے جدا ہو جانا ہے۔ طواف سکھاتا ہے کہ ہمارا مرکز صرف اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، شہوانیت یا فسق سے بچا رہا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ عرفات کی دعائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ رب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عرفات سے واپس آؤ جیسے سب آتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو۔ نمبر 2، واپسی کے بعد کی حقیقت۔ اگر زبان میں سچائی نہ آئے، آنکھ حیا سے خالی ہو، دل غفلت میں ڈوبا رہے، تو یہ حج صرف ایک سفر رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی پاک ہو کر لوٹے؟ کیا ہم نے وہ پاکیزگی پا لی ہے؟ نمبر 3، کیا بدلے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدلے۔ تو کیا ہم نے اپنے نفس کو بدلا؟ کیا حج کے بعد ہماری زبان، نظریں، نیتیں، تعلقات بدل گئے؟ نمبر 4، حج کا اثر معاشرے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے ایسی عمارت ہے جس کے ایک حصے دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب حاجی سچ بولنے لگے، جھوٹ، غیبت اور ظلم چھوڑ دے تو وہ حج صرف ذاتی فریضہ نہیں بلکہ معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ قسط ایک آئینہ ہے، خود کو دیکھنے کا، سوچنے کا اور زندگی کو عبادت بنانے کا۔ اے حاجی، اب سفر ختم نہیں ہوا، اب اصل سفر شروع ہوا ہے، اپنے نفس کے خلاف، دنیا کی فریب کاریوں کے خلاف اور آخرت کی روشنی کی طرف۔ آخری قسط کی جھلک۔ قسط نمبر 11، حج کا پیغام، امت کے لیے اتحاد، اخوت اور ایک مرکز، اور حج کے آفاقی سفر کا خلاصہ۔ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ امت کو ایک دھاگے میں پروتا ہے۔ کیا ہم واقعی ایک ہیں یا صرف طواف میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ دیکھنا نہ بھولیے گا قسط نمبر 11۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔